جب منصور نے عبداللہ بن حسن اور دوسرے افراد آل حسن کو قتل کرایا تو محمد مہدی نے اس خبر کو سن کر زیادہ انتظار مناسب نہ سمجھا۔ ان کو یہ بھی یقین تھا کہ لوگ واقعی ساتھ دینے اور منصور کی خلع خلافت کے لیے ہر جگہ تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مدینہ کے دوستوں سے خروج کا مشورہ کیا۔ اتفاقاً عامل مدینہ رباح کو جاسوسوں کے ذریعے اس کی اطلاع ہو گئی کہ آج محمد مہدی خروج کرنے والے ہیں۔ اس نے جعفر بن محمد بن حسین اور حسین بن علی بن حسین اور چند قریشیوں کو بلا کر کہا کہ اگر محمد مہدی نے خروج کیا تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ تکبیر کی آواز آئی اور معلوم ہوا کہ محمد مہدی نے خروج کیا ہے۔ ابتدا ان کے ساتھ صرف 150 آدمی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے قید خانے کی جانب جا کر محمد بن خالد بن عبداللہ کسری اور اس کے بھتیجے تدیر بن یزید بن خالد اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے آزاد کیا، اور پھر دارالامارہ کی طرف آ کر رباح اور اس کے بھائی عباس اور ابن مسلم بن عقبہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس کے بعد مسجد کی طرف آئے اور خطبہ دیا جس میں منصور کی بری عادات اور افعال مجرمانہ کا ذکر کر کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے برتاؤ کا وعدہ کیا اور ان سے امداد کے خواہاں ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے ہدہ قضاء پر عثمان بن محمد بن خالد بن ظہیر کو، اسلحہ خانہ پر عبدالعزیز بن مطلب بن عبداللہ مخزومی کو، محکمہ پولیس پر عثمان بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب کو مقرر کیا اور محمد بن عبدالعزیز کے پاس ملامتانہ پیغام بھیجا کہ تم کیوں گھر میں چھپ کر بیٹھ رہے۔ محمد بن عبدالعزیز نے امداد کا وعدہ کیا۔ اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر نے بھی محمد مہدی کی بیعت نہیں کی۔ اس طرح اور بھی چند شخصوں نے بیعت سے اعتراض کیا۔ محمد مہدی کے خروج اور رباح کے مقید ہونے کے 9 دن بعد منصور کے پاس خبر پہنچی۔ وہ یہ سن کر سخت پریشان ہوا۔ فوراً کوفہ میں آیا اور کوفہ سے ایک خط بطور امان نامہ محمد مہدی کے نام لکھ کر روانہ کیا۔ اس خط میں منصور نے لکھا تھا: میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور اس کے رسول کا عہد اور میثاق اور ذمہ ہے کہ میں تم کو، تمہارے اہل خاندان کو اور تمہارے متابعین کو جان اور مال اور اسباب کی امان دیتا ہوں۔ نیز اب تک تم نے جو خون ریزی کی ہو یا کسی کا مال لے لیا ہو اس سے بھی درگزر کرتا ہوں اور تم کو 1,00,000 درہم دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو تمہاری کوئی حاجت ہوگی وہ بھی پوری کر دی جائے گی۔ جس شہر کو تم پسند کرو گے اس میں مقیم کیے جاؤ گے اور جو لوگ تمہارے شریک ہیں ان کو امن دینے کے بعد ان سے کبھی مواخذہ نہ کروں گا۔ اگر تم ان باتوں کے متعلق اپنا اطمینان کرنا چاہو تو اپنے معتمد کو میرے پاس بھیج کر مجھ سے عہد نامہ لکھوا لو اور ہر طرح سے مطمئن ہو جاؤ۔ یہ خط جب محمد مہدی کے پاس پہنچا تو انہوں نے جواب میں لکھا: ہم تمہارے لیے ویسا ہی امان نامہ پیش کرتے ہیں جیسا کہ تم نے ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت ہمارا حق ہے اور تم ہمارے ہی سبب سے اس کے مدعی ہوئے اور ہمارے ہی گروہ والے بن کر حکومت حاصل کرنے کو نکلے اور اسی لیے کامیاب ہوئے۔ ہمارا باپ علی وصی اور امام تھا، تم اس کی ولایت کے وارث کس طرح ہو گئے حالانکہ ان کی اولاد موجود ہے؟ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم جیسے شریف اور صحیح النسب لوگوں نے حکومت کی خواہش نہیں کی۔ ہم ملعونوں اور مردودوں کے بیٹے نہیں ہیں۔ بنو ہاشم میں کوئی شخص بھی قرابت اور سابقیت اور افضلیت میں ہمارا ہمسر نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہم فاطمہ بنت عمرو کی اولاد سے ہیں اور اسلام میں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم سے برتر اور بہتر بنایا ہے۔ نبیوں میں ہمارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو سب سے افضل ہیں، اور سلف میں علی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ازواج مطہرات میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے قبلے کی طرف نماز پڑھی۔ لڑکیوں میں فاطمہ سید النساء رضی اللہ عنہا دختر رسول ہیں جن کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت ہے۔ مولدین اسلام میں حسین اور حسن ہیں جو اہل جنت کے سردار ہیں۔ ہاشم سے علی کا دوہرا سلسلہ قرابت ہے اور حسن کا عبد المطلب سے دوہرا سلسلہ قرابت ہے۔ میں با اعتبار نسب کے بہترین بنی ہاشم ہوں۔ میرا باپ بنی ہاشم کے مشاہیر میں سے ہے۔ مجھ میں کسی اجمی کی آمیزش نہیں اور نہ مجھ میں کسی لونڈی اور باندی کا اثر ہے۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر تم میری اطاعت اختیار کر لو گے تو میں تم کو تمہاری جان اور مال کی امان دیتا ہوں اور ہر ایک بات سے جس کے تم مرتکب ہو چکے ہو درگزر کرتا ہوں، مگر کسی حد کا حدود اللہ سے یا کسی مسلمان کے حق یا معاہدے کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ اس معاملے میں جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میں مجبور ہوں۔ یقیناً میں تم سے زیادہ مستحق خلافت اور عہد کا پورا کرنے والا ہوں۔ تم نے مجھ سے پہلے بھی چند لوگوں کو امان اور قول دیا تھا، پس تم مجھ کو کون سی امان دیتے ہو؟ آیا امان ابن حبیرہ کی یا امان اپنے چچا عبداللہ بن علی کی یا امان ابو مسلم کی؟ منصور کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے بہت پیچ و تاب کھایا اور ذیل کا خط لکھ کر محمد مہدی کے پاس روانہ کیا۔
میں نے تمہارا خط پڑھا، تمہارے فخر کا دار و مدار عورتوں کی قرابت پر ہے جس سے جاہل بازاری لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو چچاؤں، باپوں اور ولیوں کی طرح نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے چچا کو باپ کا قائم مقام بنایا ہے اور اپنی کتاب میں اس کو قریب ترین ماں پر مقدم کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کی قرابت کا پاس اور لحاظ کرتا تو آمنہ یعنی مادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہونے والوں کی سردار ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے موافق جس کو چاہا برگزیدہ کیا، اور تم نے جو فاطمہ ام ابی طالب کا ذکر کیا ہے تو اس کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کسی لڑکے اور کسی لڑکی کو اسلام نصیب نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ مردوں میں سے کسی کو بوجہ قرابت برگزیدہ کرتا تو عبداللہ بن عبد المطلب کو، اور بے شک وہ ہر طرح بہترین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے جس کو چاہا با اختیار کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تو اس وقت آپ کے 4 چچا موجود تھے۔ ان چاروں میں سے 2 نے دین حق کو قبول کیا، اور جن میں سے ایک میرا باپ تھا، اور 2 نے دین حق کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ ان میں سے ایک تمہارا باپ ابو طالب تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا سلسلہ ولایت آپ سے منقطع کر دیا اور آپ میں اور ان دونوں میں کوئی عزیز داری اور میراث قائم نہ کی۔ حسن کی بابت جو تم نے یہ لکھا ہے کہ عبد المطلب سے ان کا دوہرا سلسلہ قرابت ہے اور پھر تم کو رسول اللہ سے دوہرا رشتہ قرابت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ خیر الاولین و آخرین ہیں۔ ان کو ہاشم اور عبد المطلب سے ایک پدری تعلق تھا۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بہترین بنو ہاشم ہو اور تمہارے ماں باپ ان میں زیادہ مشہور تھے، اور تم میں اجمیوں کا میل اور کسی لونڈی کا لگاؤ نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم نے کل بنی ہاشم سے اپنے آپ کو زیادہ مستذخر بنایا ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ تم پر طف ہے، کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ تم نے حد سے زیادہ تجاوز کیا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر بتایا جو تم سے ذات اور صفات میں بہتر ہے، یعنی ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالخصوص تمہارے باپ کی اولاد میں کوئی بہتر اور افضل سوائے کنیز زادوں کے نہیں ہے۔ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تم میں علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے افضل کوئی شخص پیدا نہیں ہوا۔ وہ کنیز کے لڑکے اور بلا شبہ تمہارے دادا حسن بن حسن سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد تم میں کوئی شخص محمد بن علی کی مانند پیدا نہیں ہوا۔ ان کی دادی کنیز تھیں اور وہ تمہارے باپ سے بہتر ہیں۔ ان کے لڑکے جعفر تم سے بہتر ہیں اور ان کی دادی کنیز تھیں۔ تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ ہاں البتہ تم ان کی لڑکی کے لڑکے ہو، اور بے شک یہ قرابت قریبیہ ہے، مگر اس کو میراث نہیں پہنچ سکتی اور نہ ہی یہ ولایت کی وارث ہو سکتی ہے، نہ اس کو امامت جائز ہے۔ بس اس قرابت کے ذریعے تم کس طرح وارث ہو سکتے ہو؟ تمہارے باپ نے ہر طرح اس کی خواہش کی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دن میں نکالا، ان کی بیماری کو چھپایا اور رات کے وقت ان کو دفن کیا، مگر لوگوں نے سوائے شیخین کے کسی کو منظور نہیں کیا۔ تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ نانا، ماموں اور خالہ مورث نہیں ہو سکتے۔ پھر تم نے علی اور اس کے سابق الاسلام ہونے کی وجہ سے فخر کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت دوسروں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ بعد ازاں لوگ ایک دوسرے کے بعد دوسرے کو امام بناتے گئے اور ان کو منتخب نہ کیا، حالانکہ یہ بھی ان 6 شخصوں میں تھے، لیکن سبھوں نے ان کو اس امر کے قابل نہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور اس معاملے میں ان کو حقدار نہ سمجھا۔ عبد الرحمن نے تو ان پر عثمان کو مقدم کر دیا اور وہ اس معاملے میں متہم بھی ہیں۔ طلحہ اور زبیر ان سے لڑے، سعد نے ان کی بیعت سے انکار کیا، بعد ازاں معاویہ کی بیعت کی، اور حکم مقرر کرنے سے پہلے ان کے ہوا خواہ ان کے مستحق ہونے کی بابت مشکوک ہو گئے۔ پھر انہوں نے رضامندی سے 2 شخصوں کو حاکم مقرر کیا، ان دونوں نے ان کی معزولی پر اتفاق کیا۔ پھر حسن خلیفہ ہوئے، انہوں نے خلافت کو معاویہ کے ہاتھ کپڑوں اور درہموں کے عوض فروخت کر ڈالا اور اپنے ہوا خواہوں کو معاویہ کے سپرد کر دیا اور حکومت نااہل کو سونپ دی۔ پس اگر اس میں تمہارا کوئی حق بھی تھا تو تم اس کو فروخت کر چکے اور قیمت وصول کر لی۔ پھر تمہارے چچا حسین نے ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد پر خروج کیا، لوگوں نے تمہارے چچا کے خلاف اس کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے تمہارے چچا کو قتل کیا اور ان کا سر کاٹ کر اس کے پاس لے آئے۔ پھر تم لوگوں نے بنو امیہ پر خروج کیا اور انہوں نے تم کو قتل کیا اور خرما کی ڈالیوں پر سولی دی، آگ میں جلایا اور شہر بدر کیا۔ یحییٰ بن زید کو خراسان میں قتل کیا، تمہارے ذکور کو قتل کیا، لڑکوں اور عورتوں کو قید کر لیا اور بغیر پردہ کے اونٹوں پر سوار کر کے تجارتی لونڈیوں کی طرح شام بھیج دیا، یہاں تک کہ ہم نے ان پر خروج کیا اور ہم نے تمہارا معاوضہ طلب کیا، چنانچہ تمہارے خونوں کا بدلہ ہم نے لے لیا اور ہم نے تم کو ان کی زمین اور جائیداد کا مالک بنایا۔ ہم نے تمہارے بزرگوں کو فضیلت دی اور معزز بنایا، کیا تم اس کے ذریعے ہم کو ملزم بناتے ہو؟ شاید تم کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ تمہارے باپ کا حمزہ اور عباس اور جعفر پر مقدم ہونے کی وجہ سے ہم ذکر کیا کرتے تھے، حالانکہ جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ بات نہیں ہے۔ یہ لوگ تو دنیا سے ایسے صاف ہو گئے کہ سب لوگ ان کے مطیع تھے اور ان کے افضل ہونے کے قائل تھے، مگر تمہارا باپ جدال اور قتال میں مبتلا کیا گیا۔
بنو امیہ ان کو نماز میں برا بھلا کہتے، بس ہم نے جھگڑا کیا اور ان کے فضائل بیان کیے اور بنو امیہ پر سختی کی اور ان کو سزا دی۔ تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کی بزرگی جاہلیت میں حجاج کو پانی پلانے کی وجہ سے تھی، اور یہ بات تم بھائیوں میں صرف عباس ہی کو حاصل تھی۔ تمہارے باپ نے اس کے متعلق ہم سے جھگڑا کیا، عمر فاروق نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا، بس اس کے مالک جاہلیت اور اسلام میں ہم ہی رہے۔ جس دنوں مدینہ میں قحط پڑا تھا تو عمر فاروق اپنے رب سے پانی مانگنے میں ہمارے ہی باپ کے ذریعے توسل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا تھا، حالانکہ تمہارے باپ اس وقت موجود تھے اور ان کا توسل نہیں کیا۔ تم جانتے ہو کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو بنی عبد المطلب میں کوئی شخص سوائے عباس کے باقی نہ تھا، بس وراثت چچا کی جانب منتقل ہو گئی۔ پھر بنی ہاشم میں کئی شخصوں نے خلافت کی خواہش کی، مگر سوائے عباس کی اولاد کے کوئی کامیاب نہ ہوا۔ سقایت تو انہی کی تھی، نبی کی میراث بھی ان کی جانب منتقل ہو گئی اور خلافت ان کی اولاد میں آ گئی۔ غرض دنیا اور آخرت اور جاہلیت اور اسلام کا کوئی شرف باقی نہ رہا جس کے وارث اور مورث عباس ہی نہ ہوں۔ جب اسلام کی اشاعت ہوئی تو عباس اس وقت ابو طالب اور ان کی اولاد کے کفیل تھے اور قحط کی حالت میں ان کی دستگیری کیا کرتے تھے۔ اگر بدر میں عباس کو باکرہ نہ نکالا جاتا تو ابو طالب اور عقیل بھوکے مر جاتے اور عتبہ اور شیبہ کے برتن چاٹتے رہتے، لیکن عباس ان کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں ہی نے تمہاری آبرو رکھی اور غلامی سے بچایا اور کھانے اور کپڑے کی کفالت کرتے رہے، پھر جنگ بدر میں عقیل کو فدیہ دے کر چھڑایا۔ بس تم ہمارے سامنے کیا تفاخر جتاتے ہو؟ ہم نے تمہارے عیال کی کفر میں بھی خبر گیری کی اور تمہارا فدیہ دیا اور تمہارے بزرگوں کی ناموس کو بچایا اور ہم خاتم الانبیاء کے وارث ہوئے، تمہارا بدلہ بھی ہم نے لیا۔ جس چیز سے تم عاجز ہو گئے حاصل نہ کر سکتے تھے، اس کو ہم نے حاصل کر لیا۔ والسلام۔ تفاخر نسبی کے معاملے میں بے شک محمد مہدی کی طرف سے ابتدا ہوئی تھی، اور منصور نے جو کچھ لکھا جواباً لکھا، مگر منصور اس جواب میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ محمد مہدی نے حضرت عباس کی نسبت کچھ نہیں لکھا تھا۔ منصور نے بلا وجہ حضرت علی کی شان میں گستاخانہ الفاظ لکھے۔ منصور نے یہ بھی سخت بہتان باندھا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خلافت حاصل کرنے کے لیے دن کے وقت باہر نکالا۔ حضرت حسن کی شان میں بھی منصور نے بڑی بدتمیزی اور گستاخی کی تھی۔ انہوں نے خلافت کو فروخت نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے دو گروہوں میں جو آپس میں لڑتے تھے اتفاق اور صلح کو قائم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشگوئی کو پورا کیا تھا۔ حضرت عباس نے ضرور ابی طالب کی مدد کی اور عقیل کو اپنے پاس رکھ کر پرورش کرتے رہے، لیکن ایسی باتوں کا زبان پر لانا اور طعنہ دینا شرفاء کا کام نہیں، بلکہ اس قسم کے احسانات کو زبان پر لانا کمینہ پن کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ منصور نے ان باتوں کو زبان پر لا کر اپنی پرستار زادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ محمد مہدی نے مدینہ کے انتظام سے فارغ ہو کر محمد بن حسن بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر کو مکہ کی جانب روانہ کیا اور قاسم بن اسحاق کو یمن کی امارت پر اور موسیٰ بن عبداللہ کو شام کی امارت پر مامور کر کے رخصت کیا۔ چنانچہ محمد بن حسن اور قاسم بن اسحاق دونوں مدینہ سے ساتھ ہی روانہ ہوئے۔ عامل مکہ نے مقابلہ کھا کر شکست کھائی اور محمد بن حسن نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ منصور نے مندرجہ بالا خط روانہ کرنے کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کو محمد مہدی سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ عیسیٰ کے ساتھ محمد بن صفہ، کثیر بن حسین عبدی اور حمید بن قحطبہ کو بھی روانہ کیا۔ روانگی کے وقت عیسیٰ بن موسیٰ اور دوسرے سرداروں کو یہ تاکید کر دی کہ اگر تم کو محمد مہدی پر کامیابی ہو جائے تو ان کو امان دے دینا اور قتل نہ کرنا، اور اگر وہ روپوش ہو جائیں تو اہل مدینہ کو گرفتار کر لینا، اور ان کے حالات سے وہ خوب واقف ہیں۔ آل ابی طالب میں سے جو شخص تمہاری ملاقات کو آئے اس کا نام لکھ کر میرے پاس بھیج دینا، اور جو شخص نہ ملے اس کا مال اور اسباب ضبط کر لینا۔ عیسیٰ بن موسیٰ جب مقام فید میں پہنچا تو اس نے خطوط بھیج کر مدینہ کے چند شخصوں کو اپنے پاس طلب کیا۔ چنانچہ عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب، ان کے بھائی عمر بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب اور ابو عقیل محمد بن عبداللہ بن عقیل مدینہ سے نکل کر عیسیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ محمد مہدی کو عیسیٰ کے آنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے مصاحبوں سے مشورہ لیا کہ ہم کو مدینہ سے نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے یا مدینہ میں رہ کر مدافعت کرنی چاہیے۔ مشیروں میں اختلاف رائے ہوا تو محمد مہدی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء اور پیروی کے خیال سے اسی خندق کو کھودنے کا حکم دیا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب میں کھدوایا تھا۔ اسی اثنا میں عیسیٰ بن موسیٰ نے مقام عوض میں پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ محمد مہدی نے مدینہ والوں کو باہر نکل کر مقابلہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ کوئی شخص مدینہ سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، لیکن جب عیسیٰ بن موسیٰ قریب پہنچے تو انہوں نے مدینہ سے نکلنے کی اجازت دے دی۔ یہ محمد مہدی کی غلطی تھی کہ پہلا حکم امتناعی کو منسوخ کر دیا۔ اہل مدینہ کا ایک جمع غفیر مع اہل و عیال کے نکل کر باغرض حفاظت پہاڑوں کی جانب چلا گیا اور مدینہ میں بہت تھوڑے آدمی محمد مہدی کے پاس رہ گئے۔ اس وقت ان کو اپنی غلطی محسوس ہوئی اور ان لوگوں کے واپس لانے کے لیے آدمی بھیجے، مگر وہ واپس نہ ہوئے۔ عیسیٰ
نے آوس سے کوچ کر کے مدینہ منورہ سے 4 میل دور قیام کیا اور ایک دستہ فوج کو مکہ کے راستے پر متعین کر دیا۔ بعد ہزیمت محمد مہدی مکہ کی طرف نہ جا سکے۔ اس کے بعد محمد مہدی کے پاس پیغام بھیجا کہ خلیفہ منصور تم کو امان دیتے اور کتاب اور سنت کے فیصلے کی طرف بلاتے ہیں اور بغاوت کے انجام سے ڈراتے ہیں۔ محمد مہدی نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو قتل کے خوف سے کبھی نہیں بھاگا۔ 12 رمضان المبارک سن 145 ہجری کو عیسیٰ بن موسیٰ آگے بڑھ کر مقام جرف میں آ کر خیمہ زن ہوئے۔ 14 رمضان المبارک کو اس نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ اے اہل مدینہ، میں تم کو امان دیتا ہوں بشرطے کہ تم میرے اور محمد مہدی کے درمیان حائل نہ ہو اور غیر جانبدار ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اس آواز کو سن کر گالیاں دینے لگے اور عیسیٰ واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اسی مقام پر لڑائی کے ارادے سے گیا اور اپنے سرداروں کو مدینہ کے چاروں طرف روانہ کر دیا۔ محمد مہدی بھی مقابلے کے لیے میدان میں نکلے۔ ان کا علم عثمان بن محمد بن خالد بن زبیر کے ہاتھ میں اور ان کا اشعار احد تھا۔ محمد مہدی کی طرف سے ابو اغلمش سب سے پہلے میدان میں نکلا اور للکار کر اپنا ہم نبرد طلب کیا۔ عیسیٰ کی طرف سے یکے بعد دیگرے کئی نامور بہادر اس کے مقابلے کو نکلے اور سب کے سب مقتول ہوئے۔ اس کے بعد جنگ مغلوبہ شروع ہوئی۔ طرفین سے بہادری کے نہایت اعلیٰ اور انتہائی نمونے دکھائے گئے۔ ان لڑنے والے دونوں فوجوں کے سپہ سالاروں نے بھی شمشیر زنی اور صف شکنی میں حیرت انگیز جواں مردی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد عیسیٰ کے حکم سے حمید بن قحطبہ نے پیادوں کو لے کر خندق کے قریب کے دیوار کا رخ کیا۔ محمد مہدی کے ہمراہیوں نے تیر بازی سے ان کو روکنا چاہا، مگر حمید اس تیر بازی میں اپنے آپ کو مستقل رکھ کر پیش قدمی کو جاری رکھا اور بڑی مشکل سے دیوار تک پہنچ کر اس کو منہدم کر دیا اور خندق کو بھی طے کر کے محمد مہدی کی فوج سے دست بدست لڑائی شروع ہوئے۔ عیسیٰ کو موقع مل گیا اور اس نے فوراً خندق کو کئی مقامات سے پاٹ کر راستے بنا دیے اور سواران لشکر خندق کو عبور کر کے محمد مہدی کی فوج پر حملہ آور ہوئے اور بڑے گمسان کی لڑائی ہونے لگی۔ محمد مہدی کی فوج بہت ہی تھوڑی تھی اور حملہ آور تعداد میں کئی گنا زیادہ اور سامان حرب اور اسلحہ جنگ سے خوب آراستہ تھے، مگر صبح سے لے کر نماز عصر تک برابر تلوار چلتی رہی۔ محمد مہدی نے اپنے ہمراہیوں کو عام اجازت دی کہ جس کا جی چاہے اپنی جان بچا کر چلا جائے۔ محمد مہدی کے ہمراہیوں نے بار بار باصرار کہا کہ اس وقت آپ اپنی جان بچا کر بصرہ یا مکہ کی طرف چلے جائیں اور پھر سامان اور جمعیت فراہم کر کے میدان جنگ کا رخ کریں، مگر محمد مہدی نے ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ تم کو اگر اپنی جان بچانا ہو تو چلے جاؤ، لیکن میں دشمن کے مقابلے سے فرار نہیں ہو سکتا۔ آخر محمد مہدی کے ہمراہ کل 300 آدمی رہ گئے۔ اس وقت ان کے ہمراہیوں میں سے عیسیٰ بن خزیر نے جا کر وہ رجسٹر جس میں بیعت کرنے والوں کے نام درج ہوتے تھے جلا دیا اور قید خانے میں آ کر رباح بن عثمان اور اس کے بھائیوں کو قتل کیا۔ محمد بن کسرہ نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس طرح وہ بچ گیا۔ یہ کام کر کے عیسیٰ بن خزیر محمد مہدی کے پاس آ کر پھر لڑنے لگا۔ اب محمد مہدی کے ہمراہیوں نے اپنے سواریوں کے پاؤٹ کاٹ ڈالے اور تلواروں کے نیام توڑ کر پھینک دیے اور مرنے مارنے پر قسمیں کھا کر دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ ایسا سخت اور ہیبت ناک تھا کہ عیسیٰ کی فوج شکست کھا کر میدان سے بھاگی، مگر چند آدمی اس کی فوج کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور پہاڑ کی دوسری طرف اتر کر مدینہ میں آ گئے اور ایک عباسیہ عورت کی سیاہ اوڑھنی لے کر اس کو مسجد کے مینار پر پھریرے کی طرح اڑایا۔ یہ حالت دیکھ کر محمد مہدی کے ہمراہیوں کے اوسان خطا ہو گئے اور یہ سمجھ کر کہ عیسیٰ کی فوج نے مدینہ پر قبضہ کر لیا ہے پیچھے کو لوٹے۔ عیسیٰ کے مفرور سپاہیوں کو موقع مل گیا اور وہ سمٹ کر پھر مقابلے پر آیا اور اس کے لشکر کی ایک جماعت بنو غفار کے محلے کی طرف سے مدینہ میں داخل ہو کر مدینہ کی طرف سے محمد مہدی کے مقابلے کو نکل آئی۔ یہ تمام صورتیں خلاف امید واقع ہوئی تھیں۔ محمد مہدی کو یہ بھی امید نہ تھی کہ بنو غفار دشمنوں کو راستہ دیں گے۔ یہ دیکھ کر محمد مہدی نے آگے بڑھ کر حمید بن قحطبہ کو مقابلے کے لیے للکارا، لیکن حمید ان کے مقابلے پر نہ آیا۔ محمد مہدی کے ہمراہیوں نے پھر ان دشمنوں پر حملہ کیا اور عیسیٰ بن خزیر بڑی بہادری اور جاں بازی سے لڑ رہا تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کو پکارا اور کہا کہ میں تم کو امان دیتا ہوں، تم لڑنا چھوڑ دو، لیکن عیسیٰ بن خزیر نے اس کی بات پر مطلق توجہ نہ کی اور برابر مصروف قتال رہا۔ آخر لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر گر پڑا۔ محمد مہدی اس کی لاش پر لڑنے لگا۔ عیسیٰ بن موسیٰ کے لشکری ہر چہار طرف سے ان پر حملہ آور تھے اور وہ بڑی بہادری سے حملہ آوروں کو جواب دیتے اور پسپا کر دیتے تھے۔ محمد مہدی اس وقت جو بہادری دکھا رہے تھے اور اپنی شجاعت اور سپاہ گری کی وہ دھاک بٹھائی کہ عیسیٰ بن موسیٰ کے لشکر میں کسی کو اس کے مقابلے کی تاب نہ ہوئی۔ آخر ایک شخص نے پیچھے سے لپک کر ان کی کمر میں ایک نیزہ مارا۔ اس زخم کے صدمے سے وہ جوں ہی ذرا جھکے تو حمید بن قحطبہ نے آگے سے لپک کر ان کے سینے میں نیزہ مارا
آگے اور پیچھے سے 2 نیزے ان کے جسم کے آر پار ہو گئے اور وہ زمین پر گر پڑے۔ قحطبہ نے فوراً گھوڑے سے اتر کر ان کا سر اتار لیا اور عیسیٰ بن موسیٰ کے پاس لے آیا۔ اس شیر نر کے قتل ہوتے ہی مدینہ عیسیٰ بن موسیٰ کے قبضے اور تصرف میں آ گیا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے محمد مہدی کا سر اور فتح کا بشارت نامہ محمد بن ابی الکرم بن عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن جعفر اور قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب کے ہاتھ منصور کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ حادثہ 15 رمضان المبارک یوم 2 شنبہ 145 ہجری عصر اور مغرب کے درمیان وقوع پذیر ہوا۔ محمد مہدی کی لاش کو عیسیٰ بن موسیٰ نے مدینہ اور سنیت الوداع کے درمیان سولی پر لٹکا دیا۔ ان کی بہن زینب نے اجازت حاصل کر کے ان کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ اس لڑائی میں محمد مہدی کا بھائی موسیٰ بن عبداللہ، حمزہ بن عبداللہ بن محمد بن علی بن حسین اور علی پسران زید بن علی بن حسین بن علی اور زید پسران محمد بن زید پسران حسن بن زید بن حسن محمد مہدی کے ساتھ تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ آخر الذکر علی اور زید کے باپ حسن بن زید بن حسن منصور کے مددگار تھے۔ اس طرح بہت سے ہاشمی اور علوی ایسے تھے کہ باپ ایک طرف سے مصروف جنگ تھا تو بیٹا دوسری طرف سے لڑ رہا تھا۔ غالباً بنو امیہ کے قتل اور ان کی بربادی کے نظارے دیکھ کر بہت سے علوی سہم گئے تھے، جیسا کہ علی بن حسین یعنی زین العابدین کربلا کا نظارہ دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ کبھی بنو امیہ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا اور بنو امیہ کی حمایت اور موافقت ہی کا اظہار فرماتے رہے۔ اسی طرح علویوں کے بااثر افراد بنو عباس کی مخالفت کو موجب تباہی جاننے لگے۔ محمد مہدی کی شکست اور ناکامی محض اسی وجہ سے ہوئی کہ خود ان کے خاندان والوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور اہل خاندان کا ساتھ نہ دینے کا یہ اثر ہوا کہ اور بھی لوگ ان سے الگ ہو گئے۔ چنانچہ محمد مہدی نے جس وقت مدینہ میں لوگوں سے بیعت لی، رباح بن عثمان کو قید کر کے اپنی خلافت کا اعلان کیا تو اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر کو بھی، جو معتمر آدمی تھے، بیعت کے لیے بلوایا۔ انہوں نے جواب میں کہلوا بھیجا کہ بھتیجے تم مارے جاؤ گے، میں تمہاری بیعت کیسے کروں؟ اسماعیل بن عبداللہ کے اس جواب کو سن کر بعض اشخاص جو بیعت کر چکے تھے پھر گئے، اور حمادہ بنت معاویہ نے اسماعیل بن عبداللہ کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے اس کلام سے بہت سے آدمی محمد مہدی سے جدا ہو گئے ہیں، مگر میرے بھائی ابھی تک ان کے ساتھ ہیں، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی نہ مارے جائیں۔ غرض رشتہ داروں اور خاندان والوں کی علیحدگی نے محمد مہدی کو زیادہ طاقتور نہ ہونے دیا، ورنہ بہت ممکن تھا کہ خلافت پھر حسن کی اولاد میں آ جاتی۔ اگر محمد مہدی اسی وقت طرح دے جاتے اور مدینہ سے بچ کر نکل جاتے، یا بھی خروج میں جلدی نہ کرتے اور اپنے بھائی ابراہیم کے خروج کا انتظار کر کے دونوں بھائی ایک ہی وقت میں نکلتے تو کامیابی یقینی تھی، مگر منصور اور خاندان عباسیہ کی خوش قسمتی کے عباسی لشکر کو محمد اور ابراہیم دونوں کا مقابلہ یکے بعد دیگرے کرنا پڑا اور ان کی طاقت تقسیم ہونے سے بچ گئی۔